بلندی کے ضامن فرامین رحماں، چلو آؤ پڑھ لیں مضامین قرآن۔ ناظرین کرام، آج تراویح میں 7ویں پارے کی تلاوت کی جائے گی۔ 7واں پارہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ سورہ المائدہ اس کا اختتام ہو رہا ہے، اور سورہ انعام جو ہے اس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ 7واں پارہ جو ہے وہ ان الفاظ کے ساتھ اس کی ابتدا ہو رہی ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ اس آیت کا ترجمہ اور تشریح جاننے سے پہلے ذرا اس کا پس منظر سمجھ لیجئے گا۔ چونکہ سورہ المائدہ میں یعنی 6 پارے کا جہاں اختتام ہو رہا ہے، یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف سب سے زیادہ نفرت جو ہے وہ یہود کو ہے اور مشرکین کو ہے۔ ہاں، البتہ نصارہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو درویش ہیں، اللہ والے ہیں، وہ مسلمانوں سے ذرا قلبی محبت رکھتے ہیں اور نرم ہیں بنسبت یہود کے اور مشرکین کے۔ تو اسی ضمن میں جہاں 7ویں پاری کی ابتدا ہو رہی ہے، یہ بیان کیا گیا ہے، اس کا پس منظر اس طرح ہے کہ جب نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت کی، اور نجاشی کا جو ترجمان تھا اس نے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے ان کو سنایا، تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جس کو اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ یعنی حق جب اس کے پاس پہنچا اور حق کو اس نے سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ تو اس چیز کو اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا۔ اس کے بعد 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کے کچھ احکام جو ہیں وہ ذکر کیے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی اور اہم چیز جو ہے وہ سمجھنے والی یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو حلال قرار دینے کا یا حرام قرار دینے کا اختیار صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات کو ہے۔ اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے یہاں ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، کہ جو چیز اللہ رب العزت نے تمہارے لیے حلال قرار دی ہے اس کو حرام نہیں قرار دو، اور حد سے آگے نہیں بڑھو، بے شک اللہ رب العزت حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ پیغام دیا اللہ رب العزت نے کہ جو چیز اللہ نے حلال قرار دی ہے اس کو حرام نہیں قرار دیا جا سکتا، اور جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو حلال قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ اختیار صرف اور صرف ایک اللہ کے پاس ہے۔ سورہ تحریم میں بھی اللہ رب العزت نے اسی چیز کو بیان فرمایا ہے، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض وجوہات کی بنیاد پہ اپنے اوپر شہد کو حرام قرار دیے، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ شہد جو ہے ایک حلال چیز ہے، تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے نبی، جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دی ہے اب اس کو کیوں حرام قرار دے رہے ہیں؟ تو لہٰذا کوئی بھی شخص بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ کی کسی چیز جو اس نے حلال قرار دی ہے اس کو حرام قرار دے، اور جو چیز اللہ نے حرام قرار دی ہے اس کو حلال قرار دے۔ اس چیز کو اللہ رب العزت نے یہاں بیان کرنے کے بعد قسم توڑنے کا جو ہے وہ کفارہ بیان فرمایا۔ یعنی انسان قسم اٹھاتا ہے کسی کی کام کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں، تو اگر اس کو وہ قسم توڑنا پڑتی ہے تو اس کا کفارہ اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ اس کا کفارہ یہ ہے کہ یا تو 10 مسکینوں کو ایوریج جو ہے ایک کھانا وہ کھلائے گا، یا ان کو جو ہے وہ لباس لے کر دے گا، یا ایک گردن آزاد کرے گا۔ اگر یہ تینوں کام میں سے کوئی ایک کام، یعنی نہ تو وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، نہ ان کو لباس لے کر دے سکتا ہے، اور نہ ہی وہ ایک گردن یعنی غلام آزاد کر سکتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ 3 دن کے روزے رکھے گا۔ یہ قسم کا کفارہ ہے۔ لیکن یہاں یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیجئے گا، یہ وہ قسم ہے کہ جو انسان عام روٹین میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں اٹھاتا ہے۔ اگر قسم اٹھا کر کسی نے جھوٹی گواہی دی، شہادت دی، تو اس کا یہ کفارہ نہیں ہے، وہ اکبر الکبائر میں سے ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس جھوٹی قسم کے عوض میں بدلے میں کسی کا حق دبایا گیا ہے، کسی کو نقصان پہنچایا گیا ہے، تو وہ اس کا ازالہ کیے بغیر جو ہے اس کی کوئی معافی نہیں ہے شریعت میں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہمارے ہاں عامت الناس میں یہ ایک تصور ہے کہ شاید جھوٹی قسم اٹھا کر گواہی دیے تو بعد میں قسم کا کفارہ دے لیں، ایسی قسم کا کفارہ نہیں ہے۔
یہ قسم وہ ہے کہ جو انسان نے ارادتاً کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں اپنے اوپر کوئی چیز عائد کر لی قسم اٹھا کر، تو یہ اس کا کفارہ بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا۔ چونکہ اللہ رب العزت ایک نیک اور صالح معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں، انسانوں کے اخلاق جو ہیں وہ بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو ہر وہ چیز، ہر وہ عمل جو انسانوں کے اخلاق کو بگاڑتا ہے، اس میں بگاڑ کا سبب بنتا ہے، ایک معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنتا ہے، تو ان سب چیزوں کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیے۔ اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے یہاں شراب، جوا اور بت پانسوں سے جو قسمت کے حال معلوم کرتے ہیں وغیرہ، یہ سب چیزیں حرام قرار دے دی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ شراب جو ہے، اس کی حرمت جو ہے وہ بتدریج نازل ہوئی ہے، ایک ہی وقت میں نہیں۔ پہلے اللہ رب العزت نے اسے نفرت دلائی، پہلے اس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ اس میں نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے وغیرہ، لیکن اب فائنلی سورہ المائدہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ ناپاک شیطانی کام ہے، فجتنبوہ، اس سے باز آ جاؤ، اس کو چھوڑ دو، اس سے پرہیز کر لو، رک جاؤ اس سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ تو ان الفاظ کے ساتھ اللہ رب العزت نے شراب کی جو ہے وہ حرمت نازل فرمائی۔ احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے تھے اور شراب کا دور چل رہا تھا، لوگ پی رہے تھے، اتنے میں منادی کرنے والے نے یہ اعلان کیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے شراب کو حرام قرار دے دیا ہے۔ تو اٹھے ہوئے جام جو ہیں یہ واپس پلٹ آئے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے پاس جتنی بھی شراب تھی وہ سب کی سب جو ہے وہ مدینہ کے گلیوں میں بہا دی گئی، محسوس ایسے ہوتا تھا جیسے سیلاب آیا ہو۔ تو یہ تھی اطاعت اور فرما برداری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ اب جو میرے پاس ہے میں اس کو سیل کر دیتا ہوں، میرا سرمایہ جو ہے وہ بہہ نہ جائے، اور یا میں اس کو کسی اور استعمال میں لے آتا ہوں، خود نہیں پیتا، کسی کو کچھ نہیں، سب نے وہ شراب جو ہے وہ بہا دی۔ یہ اطاعت اور فرما برداری تھی، یہ پیروی تھی جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو یہ شراب کی حرمت جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے حالت احرام میں شکار کرنے کے جو احکام ہیں وہ بیان فرمائے۔ تو یاد رکھیے گا، حالت احرام میں اگر کوئی شخص وہ حالت احرام میں ہے تو خشکی کا شکار جو ہے وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ البتہ سمندر میں وہ سفر کر رہا ہے لیکن حالت احرام میں ہے تو سمندری شکار جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اس کی اللہ رب العزت نے یہاں اس کے مسائل بیان فرمائے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، شکار نہیں کرو جب تم حالت احرام میں ہو۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ اجازت دے دی، احل لکم صید البحر وطعامہ، سمندر کا جو شکار ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ تو یہ شکار کے احکام جو ہے حالت احرام میں، اس کو اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا۔ اور اس کے بعد ایک بہت بڑی حقیقت جو ہے اس کا اظہار اللہ رب العزت نے کیا ہے کہ جو ناپاک ہے، خبیث ہے، وہ اس کی کثرت کتنی بھی ہو جائے، وہ کتنی بھی تمہیں بھلی محسوس ہو، یاد رکھو یہ کبھی بھی پاکیزگی یا پاک جو چیز ہے اس کے برابر نہیں ہو سکتی کسی بھی صورت میں۔ اس حقیقت کو اللہ رب العزت نے ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا ہے، قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اے محبوب ان سے فرما دیجئے کہ کبھی بھی ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ ناپاک کی کثرت تمہیں کتنی ہی بھلی کیوں محسوس نہ ہوتی ہو، تمہیں کتنی ہی پسند کیوں نہ ہو۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، یا اولی الالباب، اے عقل مندو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے چونکہ یہ چیز بیان کی ہے کہ حلال اور حرام کا حتمی اختیار جو ہے وہ اللہ رب العزت کے پاس ہے، تو اس کے بعد مشرکین کا ایک عمل جو ہے وہ اللہ رب العزت نے یہاں ذکر فرمایا۔ یہ کچھ جانوروں کے نام ہیں جو انہوں نے اپنے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیے تھے، نہ ان کی سواری کی جاتی تھی اور نہ ہی ان کا دودھ جو ہے وہ دویا جاتا تھا، اور اپنے تئیں اور اپنے آپ کے طور پہ یہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ بتوں کے نام جو ہیں ان کی نظر کے لیے ان کے لیے وہ چھوڑ دیتے تھے، نہ ان پہ سواری کرتے تھے نہ ان کا دودھ دوتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ
کافر جو ہیں وہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، اللہ رب العزت نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ اصل چیز یہ سمجھ لیجئے گا کہ ہر چیز کا خالق اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ وہ جانور ہیں، وہ چوپائے ہیں، تو ان کا خالق جو ہے وہ اللہ ہی ہے۔ تو جب اللہ خالق ہے تو پھر اگر نظر اور نیاز کے نام پر کوئی جانور چھوڑا جائے، کوئی قربان کیا جائے، تو وہ صرف اور صرف مستحق اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ تو اس چیز کو اللہ رب العزت نے یہاں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ یہ جتنے قسم کے جانور مشرکین نے ماں سوا اللہ کے لیے چھوڑے ہوئے ہیں، ان کے تقرب حاصل کرنے کے لیے، ان کی نظر کے لیے، تو اس کی اللہ رب العزت کے ہاں کوئی حقیقت نہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے حق اور سچ کا معیار جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کو دعوت دی توحید کی طرف، اسلام کی طرف، اور ان کو روکا ان کی بدعمالیوں سے اور ان کے مشرکانہ فعل سے، تو ہمیشہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں جس چیز کو سند ٹھہرایا وہ ان کے آباء و اجداد تھے۔ وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد تو ایسے کرتے آ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس چیز کو یہاں بیان فرمایا، اور یاد رکھیے سورہ المائدہ ہی میں نہیں بلکہ پورے قرآن مجید میں 20 مقامات پر اللہ رب العزت نے اس چیز کو دہرایا ہے کہ باپ دادا کا عمل جو ہے، آباء و اجداد کا عمل، یہ سند نہیں ہے، یہ اتھارٹی نہیں ہے۔ شریعت میں اتھارٹی جو ہے وہ اللہ ہے، اللہ کے رسول ہے۔ اللہ کے رسول کا اسوہ دیکھا جائے گا، ان کا عمل دیکھا جائے گا۔ تو اس چیز کو اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آؤ، تو آگے سے انہوں نے یہی بات کہی، حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ تو گویا انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اپنے آباء و اجداد کو جو ہے وہ سند قرار دے دیا۔ یہ اس چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اگرچہ ان کے باپ دادا بے علم ہی کیوں نہیں ہے اور بے ہدایتیں ہی کیوں نہیں ہیں، یعنی وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے، تو بھی آپ لوگ ان کی باتوں کو، ان کے عمل کو جو ہے وہ سند قرار دو گے۔ تو شریعت کے مقابلے میں، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں قطعاً کسی بھی لحاظ سے آباء و اجداد کا کوئی عمل، ان کا کوئی فعل، ان کی کوئی فکر، ان کی کوئی روش جو ہے یہ سند نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، سند اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے۔ اس کے آگے چل کر اللہ رب العزت نے، چونکہ سورہ المائدہ میں اور سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، نصارہ کا بہت تذکرہ ہوا ہے، اور پچھلے پارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بھی عقیدہ عیسائیوں کا تھا، تثلیث کا ہو، ان کو الہ کے درجے پہ فائز کرنے کا ہو، تو اللہ رب العزت نے بڑے سخت الفاظ میں اس کا رد کیا۔ تو یہاں اللہ رب العزت قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے کچھ ان سے سوالات کریں گے، جس کو اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں یوم یجمع اللہ الرسل، جس روز اللہ رب العزت رسولوں کو جمع کریں گے، فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ، اور اللہ ان سے پوچھیں گے کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا، تمہاری امتوں کی طرف سے، تمہاری قوم کی طرف سے تمہیں کیا رسپانس دیا گیا تھا۔ وہ آگے سے کہیں گے لا علم لنا، ہمیں کوئی معلوم نہیں، انک انت علام الغیوب، غیب کا جاننے والا اللہ تو ہی ہے۔ انبیاء قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ اعلان کریں گے کہ اللہ ہمیں علم نہیں ہے، اس لیے کہ غیب کا جاننے والا تو ہے۔ اس کے فوراً بعد اللہ رب العزت نے گفتگو کا رخ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف موڑ دی۔ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ سوالات کریں گے، اختصاراً میں ذکر کرتا ہوں۔ اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ میری نعمت جو ہے تم پر، ان نعمتوں کو یاد کرو، اور جو تمہاری والدہ پر میری نعمتیں ہیں ان کو یاد کرو۔ میں نے روح القدس سے تمہاری مدد کی، تم پنگوڑے میں اور بڑی عمر پہ پہنچ کر لوگوں سے کلام کرتے تھے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ایک اعزاز بخشا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، کہ وہ بھی پنگوڑے ہی میں تھے، ماں کی گود ہی میں تھے، کہ جب انہوں نے لوگوں سے کلام کیا۔ تو اس اللہ رب العزت اس کی یاد دہانی کروائیں گے، اور اس کے بعد کہیں گے کہ میں نے تمہیں کتاب اور حکمت کا علم دیا، تورات کا علم دیا، انجیل کا علم دیا، اور تم
مٹی سے پرندہ بناتے تھے اور میرے حکم سے اس میں روح پھونکتے تھے تو وہ پرندہ بن کر اڑ جاتا تھا۔ تم مادرزاد کوڑ کے مریض کو، اندھے کو میرے حکم سے درست کرتے تھے، تم مردوں کو میرے حکم سے زندہ کرتے تھے، اور جب بنی اسرائیل تمہارے خلاف ہو گئے، تمہیں نقصان پہنچانے پہ آئے، تو میں نے بنی اسرائیل سے تمہارا بچاؤ کیا۔ اور وہ وقت کہ جب حواریوں نے مجھ سے یہ تقاضا کیا کہ آسمان سے دسترخوان ہمارے سامنے نازل ہو، تو میں نے وہ بھی نازل کر دیا۔ یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت فرمائیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے کہ اے عیسیٰ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ کے درجے پر فائز کر دو، الہ بنا لو؟ یہ جواب اللہ رب العزت طلب کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کو قطعاً یہ پسند نہیں ہے کہ اس کی توحید میں، اس کی وحدانیت میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، بھلے وہ اللہ کے نبی ہی کیوں نہ ہو۔ حالانکہ آپ معلوم ہے کہ یہ جتنا بھی فعل تھا یہ ان کی قوم کا فعل تھا کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں افراد کا شکار ہو گئے اور ان کو الہ کے درجے پر فائز کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی عدالت میں اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑے کر کے ان سے یہ سوالات پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو؟ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے سے کیا جواب دیں گے؟ فرمائیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اللہ تو پاک ہے، تجھ میں کوئی عیب نہیں ہے، تجھ میں کوئی نقص نہیں ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے۔ میرے لائق نہیں ہے کہ جس چیز کا میں حق نہیں رکھتا میں وہ بات کہوں، یعنی یہ میرا حق نہیں تھا کہ میں لوگوں کو اپنی پرستش کی طرف، اپنی عبادت کی طرف بلاؤں، اپنے آپ کو الہ جو ہے وہ بناؤں، یہ میرے لائق نہیں تھا، تو میں نے یہ نہیں کہا۔ ان قلتہ فقد علمتہ، اللہ اگر میں نے ایسا کہا ہے تجھے تو علم ہے، تو تو جانتا ہے۔ کیوں؟ کیسی خوبصورت بات ہے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اے اللہ جو میرے دل میں ہے اس کو تو جانتا ہے، لیکن تیرے جی میں کیا ہے اس کو میں نہیں جانتا۔ تو اپنی ایک علم کا جو ہے وہ اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ عالم الغیب ذات تیری ہے، تو میرے نفس میں کیا کچھ ہے اس کو تو جان سکتا ہے، لیکن تیرے جی میں کیا ہے میں نہیں جان سکتا۔ انک انت علام الغیوب، غیب کا جاننے والا اللہ تو ہے۔ چلیں یہ بات کر لوں میں کمپلیٹ۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے ان سے وہی بات کہی ہے جس کا اللہ تو نے مجھے حکم دیا ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے فرمائیں گے کہ اللہ میں نے تو وہی کہا ہے جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، میں نے تو یہی بات کہی تھی۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک تو میں ان میں تھا تو میں اس کا تو گواہ ہوں، لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو اے اللہ تو ہی جو ہے وہ ان پہ نگہبان ہے، تو ہی ان کا نگران ہے اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ تو گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو انہوں نے خدا کے مقابلے میں الہ کا درجہ دیا تھا اور ان کے بارے میں غلو کا شکار ہو گئے تھے، قیامت کے دن برات کا اعلان کر دیں گے، اور یہ واشگاف الفاظ میں وہ اعلان کریں گے کہ اللہ میں نے بس وہی بات ان کو کہی ہے جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، میں نے ان کو تیری ہی پرستش کی طرف، تیری عبادت ہی کی طرف بلایا ہے۔ یہ چیزیں بیان کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے ایک گزارش کریں گے، وہ کیا کہیں گے؟ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اللہ تو اگر ان کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے تو بندے تیرے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، ہاں اگر تم معاف کر دے تو غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ یعنی ایک نبی جو ہے وہ اپنی امت کا کتنا خیرخواہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں کس قدر اس کے اندر کے جذبات ہوتے ہیں کہ اس سارے کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کیسے الفاظ بیان فرما رہے ہیں، اللہ اگر تو عذاب میں مبتلا کرے گا تو تیرے بندے ہیں، اگر تو معاف کر دے تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ دو ٹوک الفاظ میں یہ ارشاد فرمائیں گے، اپنا فیصلہ صادر فرمائیں گے،
قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہ آج یہ جو دن ہے اس میں سچوں کو ان کی سچائی ہی فائدہ پہنچائے گی، ایمان والوں کو ان کا ایمان ہی فائدہ پہنچائے گا۔ اس لیے جو صاحب ایمان ہے تو ہی آج کامیاب ہے، اگر صاحب ایمان نہیں ہے، شرک کا مرتکب ہے، تو وہ آج کامیاب نہیں ہے، اور ان کے لیے جنتیں ہوں گی جس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا اور وہ اللہ پہ راضی ہوں گے، اور یہ بہت بڑی جو ہے وہ کامیابی ہے۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے آخری آیت للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر پر سورہ المائدہ کا اختتام کیا ہے، کہ جس میں اللہ پیغام دے رہے ہیں کہ زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے، اس کی ملکیت، بادشاہت صرف اور صرف ایک اللہ کی ہے، اور وہ ہر چیز پر جو ہے وہ قدرت رکھنے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں سے سورہ المائدہ کا اختتام ہے اور سورہ انعام جو ہے اس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ سورہ انعام جو ہے یہ مکی صورت ہے، اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مکی دور، آخری دور ہے، اس میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ جو مکی دور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ بہت ہی کٹھن اور مشکل ترین حالات تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اس لحاظ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عرصہ حیات جو ہے یہ مشرکین نے تنگ کیا ہوا تھا۔ تو اس اعتبار سے سورہ آل عمران میں اور سورہ البقرہ میں، سورہ المائدہ میں بنی اسرائیل کے احوال جو ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں، کہ کیسے اللہ رب العزت نے ان کو جہانوں پر فضیلت بخشی، ان کو امامت کا منصب عطا فرمایا، اور اس میں اللہ رب العزت نے یہ بھی وضاحت کر دی کہ امامت کا منصب پھر اللہ رب العزت نے ان کی بدعمالیوں اور بد کرداریوں کی وجہ سے چھین لیا۔ اور اس کے بعد سورہ انعام میں اللہ رب العزت بنی اسماعیل کا ذکر فرما رہے ہیں۔ یہ مکہ میں جو آباد لوگ ہیں، ظاہری بات ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کی نسل تھی، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شامل تھے۔ اب یہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار سمجھتے تھے، ملت ابراہیمی کے پیروکار اپنے آپ کو کہتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی یہ خوش فہمی اور خام خیالی جو ہے، اس کا بھی پردہ یہاں چاک کیا ہے، کہ یہ وہ ملت نہیں ہے، یہ وہ دین نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر گئے تھے۔ تو اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے توحید کو بیان کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شرک کی بہت مذمت بیان کی ہے، اور ہر وہ امر جس سے شرک کا شائبہ آ سکتا تھا اللہ رب العزت نے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کیا کرتے تھے، ٹھٹا کیا کرتے تھے، اور آپ کی دعوت میں روڑے ٹکایا کرتے تھے، تو اس میں اللہ رب العزت نے 2-3 مقامات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی ہے، اور آپ کو صبر اور استقامت کا جو ہے وہ حکم دیا ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ تو صورت کی ابتدا جو ہے وہ اللہ کی تعریف سے ہو رہی ہے، اللہ کی صفت سے ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کو تخلیق کیا ہے، جس نے اندھیروں اور نور یعنی روشنی کو پیدا کیا ہے۔ پھر بھی اس کے باوجود بھی کہ زمین اور آسمان کا، روشنی اور اندھیروں کا خالق ایک اللہ ہے، پھر بھی یہ کافر جو ہے رب کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی شریک تو اس کو ٹھہرایا جائے نا جس کا مخلوق میں کوئی حصہ ہو، جس نے کچھ تخلیق کیا ہو۔ جب یہ طے شدہ ہے کہ کسی نے کوئی چیز پیدا نہیں کی سوائے ایک اللہ کے، تو پھر اللہ کو ان کا شریک کیوں ٹھہرایا جائے؟ تو یہ چیزیں اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمائی ہیں۔ اور اس کے بعد چونکہ مشرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تقاضا کیا کرتے تھے کہ ہمارے سامنے آسمان سے کتاب نازل ہو تو ہم مانیں، تو اللہ رب العزت نے یہاں یہ چیز کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان پر آسمان سے کاغذ پہ لکھی ہوئی کتاب بھی نازل کر دیتے تو بھی یہ کافر جو ہیں تب بھی کہتے کہ یہ تو جادو ہے کھلا کھلا، یعنی مانتے پھر بھی نہیں۔ تو لہٰذا اگر ہم ان پر کوئی فرشتہ بھی نازل کر دیں، ان کے سامنے آ جائے تو بات ختم ہو جائے، لیکن مانیں گے یہ نہیں۔ یعنی یہ کوئی کسی کے دل میں شائبہ ہے کہ شاید یہ جو جس چیز کا تقاضا کر رہے ہیں ایمان قبول کرنے کے لیے، جو شرائط رکھ رہے ہیں تو یہ پوری ہو جائیں تو یہ ایمان والے ہو جائیں گے۔ اللہ کے علم کے مطابق اللہ فرماتے ہیں کہ یہ پھر بھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ تو اللہ رب العزت یہ چیزیں بیان کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ کے ساتھ تسلی دیتے ہیں
اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، محبوب آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پھر اسی میں وہ گھیرے گئے جو وہ ٹھٹا کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے، اسی میں اللہ رب العزت نے ان کو گھیر لیا۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، اے محبوب ان سے ذرا فرمائیے کہ زمین میں ذرا چل پھر کے دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے وہ اقوام جن کو اللہ نے تباہ و برباد کیا تھا انبیاء کی مخالفت کی وجہ سے، ان کا مذاق اڑانے کی وجہ سے، ان کی دعوت کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے، اللہ رب العزت نے ان کے آثار ابھی بھی باقی رکھے ہوئے ہیں، ذرا دیکھو تو صحیح۔ تو یہ چیز اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمائی ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے توحید کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے۔ یعنی انسان نے اپنے ہی جیسے انسانوں کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھ لیا، ان کی طرف نفع اور نقصان کی نسبت کی، اور یہ سمجھ بیٹھے کہ شاید یہ بھی ہمیں کوئی نقصان پہنچانے پہ قادر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے، کوئی برائی پہنچائے، کوئی نقصان پہنچائے، تو اس کو سوائے اللہ کی ذات کے اور کوئی دور کرنے والا نہیں۔ یہ خام خیالی ہے تمہاری کہ شاید ماں سوا اللہ کے بھی کوئی ہم پہ آئے ہوئے دکھ، ہم پہ آئی ہوئی آزمائشیں دور کر سکتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے کوئی اللہ کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ اور اسی طرح وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ رب العزت کوئی بھلائی تمہیں دے تو ظاہری بات ہے اللہ ہر چیز پہ پھر قادر ہے۔ تو یہ کسی کو بھلائی دینا، کسی کو نفع دینا، کسی کو نقصان دینا، یہ صرف اور صرف ایک اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ کی سوا جو ہے وہ کسی اور شخص کے، کسی اور جو ہے وہ ہستی کوئی بھی ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ اس چیز کو بیان فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں۔ یعنی یہ پس منظر سمجھیے گا سورہ انعام کا کہ مکی دور ہے اور آخر میں پہنچا ہوا ہے، اور ہر طرف سے ظلم اور ستم کا بازار گرم کیا گیا ہے رسول اللہ کے خلاف اور آپ کے اصحاب کے خلاف۔ دعوت کو ٹھکرایا ہے اہل مکہ نے، ہر طرح کی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ مشکلات کھڑی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تسلی دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون فانہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتیں آپ کو پریشان کر رہی ہیں، غم میں مبتلا کر رہی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ آپ کو تو نہیں جھٹلا رہے، یہ ظالم اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مشرکین کہا کرتے تھے، کافر کہا کرتے تھے کہ ہم آپ کو نہیں جھٹلا رہے، ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، لیکن یہ جو تم تعلیمات ہمیں دیتے ہو یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ تو اس حقیقت کو اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، یہ ظالم اللہ کی آیات کو، اس کی نشانیوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، اے محبوب یاد رکھیے گا آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، ان کی تکذیب کی گئی، لیکن اس جھٹلائے جانے کے باوجود وہ ثابت قدم رہے، انہوں نے صبر کیا، وہ ڈٹے رہے، اور ان کو اذیتیں بھی پہنچائی گئی، دکھ اور تکالیف اور مصیبتیں بھی ان کے لیے کھڑی کی گئی، سب کچھ کیا گیا، حتیٰ اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ پھر ہماری مدد ان کو پہنچی۔ تو یہ جس مدد کا وعدہ اللہ نے آپ سے کیا ہے وہ مدد آئے گی، اور اللہ رب العزت آپ کو اور اہل ایمان کو سرخرو کر کے رہے گا، جس طرح اللہ نے انبیاء سابقہ کو اور ان کی امتوں کو سرخرو فرمایا۔ لہٰذا اللہ کی مدد کے لیے ضروری چیز جو ہے وہ صبر ہے، اس لیے کہ اللہ کی معیت جو ہے، اللہ کا ساتھ جو ہے وہ صابرین کے ساتھ ہوتا ہے، اور اسی چیز کو اللہ نے یہاں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حکم دیا ہے اور ان کو بھی بتلایا ہے کہ صبر جو ہے یہ بنیادی شرط ہے، پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ اور ہم نے پھر دیکھا کہ پھر اللہ رب العزت کی مدد آئی، اور وہ رسول جو مکہ سے رات کی تاریکی میں ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے تھے، وہی رسول 10,000 کا لشکر لے کر اسی مکہ میں فاتحانہ طور پر داخل بھی ہوئے تھے۔ تو یہ چیزیں اللہ رب العزت نے
یہاں بیان فرمائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ مشرکین ہی کا ذکر جو ہے وہ مسلسل فرما رہے ہیں، ان کے طور اتوار جو ہیں اس کو اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر توحید کو ایک اور انداز میں بیان فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونہ تضرعا وخفیا لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون۔ یاد رکھو کہ مشکل سے نکالنے والا، مشکل میں مدد کرنے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ اللہ کی ذات ہے جو انسان کو مشکلات سے نجات دلاتی ہے، اور اس چیز کو اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ بر و بحر کے اندھیروں میں کون تمہیں نجات دیتا ہے، جس کو تم آہوزاری کے ساتھ اور چپ کے پکارتے ہو، اور اللہ سے مشکل کے وقت میں تم یہ وعدے کرتے ہو کہ اگر اللہ ہمیں اس مشکل سے نجات دے دے تو ہم اللہ کے فرما بردار بن جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب، ہر کرب سے، ہر مصیبت سے، ہر دکھ سے اللہ ہی تمہیں نجات دینے والا ہے۔ ثم انتم تشرکون، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تمہیں نجات مل جاتی ہے پھر تم اللہ کے ساتھ لوگوں کو، اوروں کو شریک ٹھہرانا شروع کر دیتے کہ شاید فلاں نے جو ہے وہ مجھے مصیبت سے نکالا، فلاں نے آئی ہوئی آزمائش کو ٹالا۔ تو یاد رکھیے گا ہر کرب سے، ہر دکھ سے نکالنے والی صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو جو ہے وہ یہاں بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو قصہ ہے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ چونکہ قوم چاند، سورج اور ستاروں کی پرستش کرنے والی تھی، تو ان کو دیکھ کر حضرت ابراہیم کہنے لگے کہ یہ میرے خدا ہیں۔ تو یہ سارا قصہ بیان کرنے کے بعد جب سورج کو انہوں نے چمکتے ہوئے دیکھا اور کہا یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قوم کو کہنے لگے یا قومی انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم میں تم سے بری ہوں اس چیز کے بارے میں جو تم شریک ٹھہرا رہے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یعنی میں یکسو ہو گیا ہوں، میں نے اپنا چہرہ متوجہ کر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمینوں اور آسمان کو پیدا کیا ہے، یکسو ہو کر۔ حضرت ابراہیم کا لقب ہے کہ وہ حنیف تھے، یکسو، ہر ایک سے کٹے ہوئے تھے، اور یہ برات کا اعلان کیا کہ وما انا من المشرکین، میرا مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ چیز اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ارشاد کرنے کے بعد، بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے شرک کو دوبارہ بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ظلم کو خلط ملط نہیں کیا۔ ظلم یہاں مراد شرک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت فرمائی کہ ان الشرک، یعنی لقمان کا جو کہنا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت فرمائی۔ تو گویا ایمان کے بعد جنہوں نے شرک کا ارتکاب نہیں کیا، اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم الامن وہم مہتدون، قیامت کے دن امن انہی کو نصیب ہوگا اور وہی ہدایت یافتہ ہے جو ایمان قبول کرنے کے بعد شرک کا ارتکاب نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے مختلف انبیاء کا ذکر فرمایا، جن میں حضرت نوح ہیں، حضرت داود ہیں، حضرت سلیمان ہیں، حضرت ایوب ہیں، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت زکریا، یحییٰ، الیاس اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ، یہ تمام انبیاء اللہ رب العزت ان کا نام لے کر بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی شرک کا ارتکاب کرتے تو ان کے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شرک جو ہے وہ اللہ رب العزت کو کس قدر ناپسند ہے کہ کسی لحاظ سے بھی اللہ رب العزت کو یہ گوارا نہیں ہے۔ اپنے ان تمام برگزیدہ انبیاء کا نام لے کر اللہ رب العزت، حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ جب اللہ نے ان کو انبیاء منصب نبوت پر فائز کر دیا ہے تو ظاہری بات ہے وہ شرک کا ارتکاب نہیں کریں گے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر وہ شرک بھی کرتے تو میں ان کے اعمال ضائع کر دیتا۔ میں اور آپ جو ہے وہ کس کھیت کی مولی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان کا تحفظ کریں اس لحاظ سے کہ اللہ کے ساتھ ادنا سا ادنا شرک بھی جو ہے وہ ہم نہیں کریں۔
اس لیے کہ اس گناہ کی جو ہے وہ اللہ کے ہاں معافی نہیں ہے کسی بھی لحاظ سے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو بیان کرنے کے بعد پھر اپنی صفات کو بیان فرمایا، توحید کو بیان کیا کہ کس طرح اللہ رب العزت جو ہے دانے کو پھاڑ کر اس میں سے جو ہے وہ سبزہ نکالتا ہے، درخت نکالتا ہے، انگوری جو ہے وہ نکالتا ہے، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے۔ یہ ساری نشانیاں صبح کو رات کو اللہ رب العزت نے، سورج کو، چاند کو، یہ سب چیزیں اللہ رب العزت نے گنوائی کہ یہ سب چیزیں ذرا غور تو کرو، یہ کس کے دائرہ اختیار میں؟ کوئی ہے جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہو ان میں سے کوئی کام کر سکے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ جب کوئی کر نہیں سکتا تو پھر ان لوگوں کو تم اللہ کا شریک کیوں ٹھہرا رہے ہو؟ یہ سب چیزیں اللہ رب العزت نے یہاں بیان کرنے کے بعد 7ویں پارے کے آخر میں ایک بہت ہی اہم حکم جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے، وہ ذرا ذہن نشین کر لیجیے گا۔ بس اوقات جذبات میں آ کر انسان جو ہے، چونکہ وہ پکا مسلمان ہے، پکا مومن ہے، توحید پر کاربند ہے، تو جذبات میں آ کر مشرکوں کے معبود جو ہے ان کو برا بلا کہہ دیتے ہیں، ان کی اہانت کرتا ہے۔ تو یہ ایمان کے لحاظ سے اگرچہ درست ہوگا لیکن یہ حکمت کے خلاف ہے، یہ حکمت کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں یہ حکم دیا ہے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ مشرک جن کی پرستش کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، ان کو گالی نہیں دو۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْم، لا علمی میں وہ بدلے میں اپنے انتقام جو ان کے اندر ہے، ان کے اندر کا جو غصہ ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے تمہارے سچے رب کو برا برا کہیں گے، اس کو گالی دیں گے۔ تو اس لیے یہ حکمت کے خلاف ہے کہ تم جو ہے ان کے معبودان باطلہ، یعنی معبودان باطلہ ہے، ان کے باطل ہونے میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، لیکن حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ تم ان کو گالی نہیں دو، ان کو برا نہیں کہو کہ کہیں بدلے میں انتقام کی آگ میں وہ سچے اللہ کو گالی دیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہ بہت اہم حکم جو ہے اہل ایمان کو دیا ہے کہ تم ایسا نہیں کرو۔ جو ہے وہ 7ویں پارے کا اختتام ہو رہا ہے اور اس کے بعد 8واں پارہ، ابھی سورہ انعام جو ہے وہ چل رہی ہے، تو 8ویں پارے کا جو ہے وہ مضامین وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔